یہ عمومی طور پہ الیکشن کے دنوں کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر جو ایک تو نئے نووارد ہوتے ہیں، جو نئے الیکشن آ کے لڑتے ہیں، تو ان کو تو بیچاروں کو خود پیسے دے کر کے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، تو بعد میں اگر وہ جیت گئے تو پھر کوئی کمائی کا راستہ بھی نکل آتا ہے، اگر ہار گئے تو وہ سارے ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن جو پرانے گھاک قسم کے سیاستدان ہیں، ان کے خرچے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو ٹھیکے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دے رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ متبادل ہمیں کس صورت کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کے لیے ہمیں کس طرح ماحول فراہم کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر جس طرح ملکی املاک اور ملکی سرمایہ اور ملکی پیسے جس طرح پھر پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں، اور پھر ان پر کس طرح وہ چیک اور بیلنس رکھ سکتا ہے اور کس طرح پوچھ سکتا ہے جس کا سارا خرچہ اس ٹھیکیدار نے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس ملک کے اندر جو صورتحال ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ چلتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں، یہ جو دنیا کے اوپر جو جنگیں جاری ہیں، ان جنگوں کے پیچھے اسلحہ ساز جو کام کرنے والے لوگ ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور جو ملک اسلحہ بناتے ہیں، یہ ان کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس ملک کو اجاڑتے ہیں، پھر پوری دنیا کے ذریعے سے اور بینکوں سے اور مختلف لوگوں سے فنڈ لے کر اس کی تعمیر نو ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیکے ان کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا پوری دنیا کے اوپر دھندا ہے۔ یہ جو بے حیائی اور فحش اور یہ ساری چیزیں جو پھیلاتے ہیں، ان کے پیچھے ان لوگوں کا دھندا ہے جو میک اپ کی چیزیں بناتے ہیں، چونکہ اگر خواتین پردے میں آ جائیں تو ان کی تو انڈسٹری ڈوب گئی ساری، تو وہ جو بے پردگی ہے اس سے ان کے کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جو فحش کی ترویج کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن تو کوئی اس دور کے لیے نہیں اترا، قیامت تک آنے والے ادوار کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آنے والی کوتاہیوں اور کمیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن اپنا واضح موقف بھی رکھتا ہے۔ تو یہ جو رویہ اور یہ جو دھندا لوگوں کے اندر ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو، وہ سیاسی اثر و رسوخ ہو یا کوئی دوسرا اثر و رسوخ ہو، اس کو استعمال کر کے اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں اور اس کے فوائد سمیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ باطل ہے، اور یہ رزق حلال نہیں ہے، یہ طیب نہیں ہے، یہ رزق حرام ہے تمہارے لیے، کہ تم نے اس کو اس اثر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے غالباً مصر میں گئے تو مصر کے گورنر سے ملے، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے مال غنیمت کے کچھ پیسے تھے اور کہا کہ یہ تم پیسے لے جاؤ اور جا کے وہاں بیت المال میں جمع کروا دینا، اور پھر خود ہی کہا کہ یہ چیزیں مصر میں بہت سستی ملتی ہیں، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی فروخت ہوتی ہیں، اور اگر تم ان پیسوں کا کاروبار کر لو اور کوئی یعنی پیسے لے جانے کے بجائے یہ چیزیں خرید لو اور پھر جا کے وہاں مدینہ المنورہ میں اور جا کے حجاز میں بیچ دینا، تو پھر تمہیں کچھ پیسے بچ جائیں گے، تو جو اصل زر ہے وہ آپ بیت المال میں جمع کروا دینا، اور باقی جو ہے وہ ظاہر تم نے محنت کی ہے تو تمہارا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ چیزیں خرید لی جو یہاں سستے داموں ملتی تھی اور مدینہ المنورہ میں فروخت کی، اور باقی پیسے بیت المال میں داخل کروائے۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی آسودگی ہے گھر کے اندر، تو فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ہم کاروبار کیا ہے اور ایک اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو فرمایا کن پیسوں سے اور کیا، مجھے سمجھاؤ۔ تو انہوں نے بتایا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس گورنر سے بھی پوچھا کہ تم کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ تم کو ان کو یہ مشورہ دیتے، اور ان کو بھی کہا کہ تمہیں یہ استحقاق نہیں ہے، وہ جتنا نفع ہوا ہے وہ انہی پیسوں سے ہوا ہے، لہذا تم کو وہ بھی بیت المال میں جمع کروانے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ یہاں سے سڑک نکلنی ہے تو اپنے خاص لوگوں کو پہلے بتا دیا جائے کہ اس کے اطراف میں جگہیں خرید لو، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بھاری قیمت باج کو مل جائے گی، یہ ایک قسم کی سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سارے طریقے، وہ ایک صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کرپشن تو نہیں کی، تو میں نے کہا پتہ یہ ارب پتی کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے کرپشن تو نہیں کی بالکل، ایک آنے کی بھی، لیکن اس طرح کے انہوں نے کام کیے بالکل جو جائز طریقے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہیں، یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے یا جو کسی
اس طرح کے کام میں ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کو افشا نہ کرے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہ فن نہیں ہے، یہ باقاعدہ مکر ہے، یہ باقاعدہ دھندا ہے، یہ فریب کی ایک صورت ہے، اور تم گناہ کرتے ہو اور یہ دوسروں کا مال کھاتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، تمہیں اس مکر و فریب کا، اس دجل و تلبیس کا، وہ مکاری کا، وہ چور راستے کا تمہیں خود پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اگر یہ اچھے طریقے کے ساتھ کرتے تو ایسا نہ ہو پاتا، تو تم نے اس چور راستے کو اختیار کیا، تم نے اس مکر کو اختیار کیا، تم نے وہ جو ڈھنگ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو اور تمہیں معلوم تھا، اور یہ سارا تم نے جو ہے وہ دجل اور تلبیس کا کھیل کھیلا ہے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بھی اس کو جانتا ہے، لہٰذا یہ تمہارا عمل، یہ تمہارا انداز اور یہ تمہارا جو ہے وہ انداز کاروبار کا، یہ سراسر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔